بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاری. میں سب سے پہلے تو قاری حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے قرآن پڑھا سنایا، اور ان لوگوں کو بھی مبارک دیتا ہوں جنہوں نے سنا. میں نے جو آیت تلاوت کی وہ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل کا حکم دیتے ہیں. قیام اللیل جس کو عام عرف میں تہجد کی نماز کہا جاتا ہے، رات کو کھڑے ہونا، قیام اللیل. قم اللیل، آپ رات کے وقت قیام کیا کریں، اور پھر اس کی ترتیب بھی بتائی کہ کتنا قیام کرنا ہے. نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، آدھی رات قیام کریں اللہ کے سامنے. اگر آدھی رات کی ہمت نہ ہو تو پھر آدھی رات سے کچھ کم کر لیں، اور ہمت ہو تو اور بڑھا دیں. لیکن قیام کرتے ہوئے کرنا کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. یہ سورہ مزمل یہ ابتدائی زمانے کی سورہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو رات کو نماز میں کھڑے ہونے کا حکم دیتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ کھڑے ہوتے ہوئے کرنا کیا ہے اور کس طرح کرنا ہے. کھڑے ہوتے ہوئے اللہ کے حضور قرآن پڑھنا ہے، اور آہستہ آہستہ پڑھنا ہے. تو جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں وہ ترتیل کے ہیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ رتل امر ہے، اس کا مصدر ترتیل ہے، اور ترتیل کا معنی ہے آہستہ آہستہ، ٹھہر ٹھہر کر، صاف صاف واضح کر کے پڑھنا. امام قرطبی رحمہ اللہ ترتیل کا معنی لکھتے ہیں ای لا تعجل بقراءۃ القرآن، اے پیغمبر آپ قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے. بل اقرأہ علی مہل، بلکہ قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. وہ بیان، خوب واضح کر کے پڑھیے. مع تدبر المعانی، اور قرآن کے معنی پر بھی غور و فکر کیجیے. تو ترتیل کے لفظ کے اندر یہ سارے معنی موجود ہیں. امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں احب الناس فی القراءۃ الی اللہ اعقلهم عنہ، کہ اللہ کے نزدیک قرآن پڑھنے والوں میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن کو سب سے زیادہ سمجھ کر پڑھتا ہے. تو رسول اللہ کو قرآن پڑھنے کا حکم ہے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن کے نزول کا ایک مقصد ہے. یعنی اگر کوئی سوال کرے یہ قرآن کیوں اترا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ قرآن جو ہم نے تمہیں پیش کیا ہے عربی زبان کے اندر، یہ اس لیے پیش کیا ہے تاکہ تم اسے سمجھو، اس کی تعلیمات پر عمل کرو، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ. تو یہ قرآن کے نزول کا مقصد اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کفار پر سرزنش کرتے ہوئے کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے، یہ تو ان کی زبان میں ہم نے اتارا ہے، اس پر غور کیوں نہیں کرتے. تو معلوم ہوا کہ قرآن کے نزول کا مقصد تعقل ہے، اس کو سمجھنا ہے.
اس کے معنی پر غور کرنا ہے۔ تو اب آپ ترتیل پر غور کریں اور قرآن کے نزول کے مقصد پر غور کریں۔ قرآن کے نزول کا مقصد اس کو سمجھنا، تو سمجھا کب جائے گا؟ جب بات کو بہت تیز تیز بیان کیا جائے، یا اس وقت سمجھا جائے گا جب بات کو آہستہ بیان کیا جائے؟ ظاہر ہے جب بات کو آہستہ بیان کیا جائے گا تبھی تو قرآن کے نزول کا مقصد پورا ہوگا۔ میں آپ کے سامنے آ جاؤں اور آپ کی اردو زبان کے اندر تیزی سے کہنا کچھ باتیں شروع کر دوں تو آپ کہیں گے مجھے تمہاری ایک بات بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اتنی روانگی کے ساتھ کہنے کے بعد میں آپ سے عمل کا مطالبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں عمل تو اس وقت کرتا جب مجھے آپ کی بات سمجھ میں آتی، تم آئے اور ٹرین کی طرح اپنی بات کہی اور چل دیے، مجھے کیا پتا تم نے کیا کہا ہے۔ تو بالکل اسی طرح قرآن کے نزول کا مقصد جو ہے اس کو سمجھنا یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ خوب واضح کر کے پڑھا جائے۔ اور بالکل اسی طرح جب قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا تو اس کی ترتیب کیا تھی؟ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ مشرکین کا اعتراض نقل کرتے ہیں۔ مشرکین کو یہ اعتراض تھا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، یہ قرآن محمد کا اپنا بنایا ہوا ہے، یہ سوچتا ہے اور پھر قرآن لکھ لاتا ہے اور ہمیں سناتا ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس پر یک بارگی اتر جاتا۔ حضرت موسیٰ پر تورات یک بارگی اتار دی گئی، لیکن قرآن 23 سال کے عرصے میں اترا۔ تو کفار اور مشرکین کو یہ اعتراض تھا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو یہ جملۃ واحدہ کر کے اتر جاتا، یعنی یک بارگی۔ اللہ تعالیٰ اس اعتراض کا جواب دے، کذالک، بالکل اسی طرح ہم نے اسے اتارا ہے 23 سال کے عرصے میں، لیکن اس کی علت اور وجہ ہے لنثبت بہ فؤادک، تاکہ پیغمبر ہم آپ کے دل کو اس قرآن کے ذریعے مضبوط کر دیں۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اسے کیسے اتارا؟ ٹھہر ٹھہر کر آپ کو سنایا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ ہم جو آپ کے پاس قرآن کو بھیجتے تھے تو اس کی کیفیت اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جبریل امین آہستہ آہستہ آپ کے سامنے قرآن پڑھتے اور آپ اس کو یاد کر لیتے۔ تو جس طرح ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے اسی طرح آپ کو پڑھنے کا بھی حکم دیتے ہیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اللہ کے حضور جب کھڑے ہو جاؤ تو بہت آہستگی کے ساتھ واضح کر کے اس کے معنی پر غور کر کے قرآن کو پڑھو۔ معنی پر غور کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ یہ کتاب ایک ہدایت کی کتاب ہے، یہ صرف ثواب حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے پڑھنے کے طریقے میں جو تبدیلی آئی ہے یہ اس وجہ سے آئی ہے کہ ہم نے قرآن کو ایک رہنما کتاب سمجھنا چھوڑ دیا۔ یعنی جب تک مسلمان قرآن کو ایک ہدایت کی کتاب سمجھتے تھے، اس کو خدا کا آخری پیغام سمجھتے تھے اور اس کو اپنی زندگی کے لیے ہدایت کا چراغ سمجھتے تھے، اس وقت تک تو مسلمان اسے خوب آہستہ آہستہ سمجھ کر پڑھتے تھے۔ لیکن جب سے مسلمانوں کے اندر یہ روش پیدا ہو گئی کہ اب یہ صرف ثواب کی کتاب ہے، کوئی مر جائے تو جمع ہو جاؤ، مردے کو ثواب پہنچا دو، ایک حرف پر 10 نیکی حاصل کرنی تو پھر جس طرح چاہے پڑھتا رہے، ثواب تو مل رہا ہے نا، تیز پڑھے آہستہ پڑھے، حرف پر 10 نیکی تو مل رہی ہے۔ تو چونکہ تصور اب تبدیل ہو گیا، اب قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جو رجحان تھا وہ ختم ہو گیا، وہ پس پش چلا گیا، اب صرف قرآن ثواب کی کتاب رہ گئی۔ بچی گھر سے رخصت ہوگی تو قرآن سر پہ رکھا جائے گا، دو لوگوں میں جھگڑا ہوگا تو قرآن کو درمیان میں رکھ کر قسم اٹھائی جائے گی، کوئی بڑا عظمت والا دن ہوگا تو چند بچوں کو جمع کر کے قرآن پڑھایا جائے گا اور پانی میں پھونک کر سب کو پلا دیا جائے گا۔ اب یہ قرآن کا ہمارے سامنے مقصد رہ گیا ہے۔ تو اگر اتنا معمولی سا ہم مقصد بنا لیں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ نہ پڑھنے والے کو پتہ ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے، نہ سننے والے کو معلوم ہے وہ کیا سن رہے ہیں۔ سننے والوں کو یعلمون تعلمون سمجھ میں آتا ہے اور رکوع اور سجدہ سمجھ میں آ جاتا ہے، باقی قاری نے کیا پڑھا کچھ نہیں پتہ، نہ قاری کو پتہ ہے۔
اس نے قرآن ختم کرنا ہے اور سننے والوں کو بھی جلدی سے ختم کروانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عجیب بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن کو ایسے نہ بکھیرو جیسے ردی کھجوروں کو بکھیر دیتے ہو۔ یعنی اگر اچھی کھجوروں کے اندر ردی کھجور آ جائے تو انسان کیا کرتا ہے؟ فوراً سے اس کو نکال کر پھینک دیتا ہے۔ اچھے مال کے اندر برا مال آ جائے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ برے مال کو اٹھا کر ایک سائڈ لگا دیتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں قرآن کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرو کہ اسے ایسے بکھیر دو جیسے ردی کھجور کو بکھیر دیا جاتا ہے۔ کہا اس کے عجائبات پر غور کرو کہ خدا تم سے کیا کہہ رہا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو گرما دو، تمہارا مقصد صرف یہ نہ ہو کہ جلدی سے سورت کو ختم کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اے ابن عباس، میں قرآن کو بہت تیز پڑھتا ہوں اور میں اس کی طاقت رکھتا ہوں کہ ایک رات میں 2 مرتبہ قرآن ختم کر دوں۔ تو میرے سامنے اگر کوئی یہ کہہ گا تم بڑے زبردست آدمی ہو، ایک رات میں 2 مرتبہ قرآن ختم کرتے ہو، تم تو وقت کے ولی معلوم ہوتے ہو۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا میں ایک رات میں ایک سورت پڑھوں، اسے آہستہ آہستہ پڑھوں اور سمجھوں کہ خدا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ میں تمہاری طرح والا عمل کروں۔ یعنی مجھے نہیں پسند ہے کہ میں تمہاری طرح ایک رات میں 2 قرآن پڑھ لوں، میں بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسے 2 بار 3 بار 10 بار ختم کر دیا جائے۔ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ اس پر غور کیا جاتا، اس کو اپنا رہنما اور مقتدا بنایا جاتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو آہستہ سے سمجھ کر پڑھا جائے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص سے ہوا، وَكَانَ يَقْرَأُ آیَةً وَيَبْكِي، وہ آدمی قرآن کی ایک آیت پڑھتا پھر رونے لگ جاتا، پھر آیت پڑھتا پھر رونے لگ جاتا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ جو اصحاب موجود تھے آپ نے ان سے کہا کہ تم نے اللہ کے الفاظ کو سنا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا؟ صحابہ نے کہا جی ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے۔ کہا یہ جو بندہ قرآن پڑھ رہا ہے یہی ترتیل ہے کہ پڑھتا جاتا ہے روتا جاتا ہے، یہی اللہ کا منشا اور مقصد ہے۔ میں اگر آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا طریقہ بیان کر دوں تو وہ یہ تھا کہ جب حضور کو حکم دیا گیا کہ آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیے، تو آپ نے اس پر عمل کیسے کیا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یا آپ کی زوجہ تھی، کہتی ہیں کہ حضور جب قرآن کی سورت پڑھتے فَيُرَتِّلُهَا، آپ اس کو بہت واضح کر کے پڑھتے، حتیٰ تکون اطولا منہا، یہاں تک کہ چھوٹی سورت کو اتنا آہستہ پڑھتے کہ وہ بڑی سورت سے بڑی معلوم ہوتی۔ کیا مطلب ہے؟ میں اس کی مثال ہے، ایک ہے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اور ایک ہے سورہ زلزال اذا زلزلت الارض۔ اسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی آپ علیہ السلام سورہ اخلاص کو ایسا پڑھتے کہ چھوٹی سی سورت سورہ زلزال سے بڑی معلوم ہونے لگتی، اتنا آہستہ سے اس کو پڑھتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز اور قرات کیسی تھی؟ حضرت ام سلمہ نے کہا ما لکم و صلاتہ، تمہیں رسول اللہ کی نماز کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ حضور کی نماز تو ایسی تھی کہ تم اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ آپ علیہ السلام نماز کے لیے اٹھتے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے اور طویل نماز پڑھتے، پھر آپ اتنی دیر سو جاتے جتنی دیر نماز پڑھی ہوتی، پھر واپس سے بیدار ہو جاتے، پھر نماز پڑھنا شروع کرتے اور اتنی دیر نماز پڑھتے جتنا آرام کیا ہوتا، پھر آپ کچھ دیر آرام کرتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور مؤذن آپ کو اٹھانے کے لیے آ جاتا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی نماز تھی۔ اس کے آگے قرات کیسی تھی؟ پھر وہ آپ علیہ السلام کی قرات کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہیں قراءۃ مفسرۃ حرفا حرفا، یعنی ایسی قرات آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے ایک ایک حرف اس کا سمجھ میں آ رہا ہوتا تھا۔ تو
آہستہ آہستہ بھی پڑھتے تھے اور اس طرح پڑھتے تھے کہ ایک ایک حرف سننے والا سمجھ رہا ہوتا تھا۔ انہی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا آپ علیہ السلام کی قرات کے متعلق، تو وہ کہتی ہے کان یقطع قراءتہ آیتن آیتن، آپ ایک ایک آیت پر وقف کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک آیت پڑھتے پھر ٹھہرتے، پھر آیت پڑھتے پھر ٹھہرتے، یہ آپ علیہ السلام کے قرآن کے پڑھنے کا طریقہ تھا۔ چوتھی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیف کانت قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے انس بتاؤ رسول اللہ کی قراءت کیسی تھی؟ کان یمد مدن، کہ جب مدات آتے تو آپ بہت اہتمام کے ساتھ ان حروف کو کھینچا کرتے تھے۔ تو چار روایات ہو گئی، آہستہ آہستہ پڑھتے، ایسے پڑھتے کہ حرف حرف سمجھ آ رہا ہوتا، ہر آیت پر وقف کرتے، مد آتا تو اس کو کھینچتے۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی ان یتغنى بالقرآن یجہر بہ، اللہ تعالیٰ کسی چیز پر ایسا متوجہ نہیں ہوتا جیسے متوجہ اپنے نبی کی قرات پر ہوتا ہے جب نبی خوب عمدہ طریقے سے قرآن کو پڑھ رہا ہو۔ یتغنی کے الفاظ ہیں یعنی خوش الہانی کے ساتھ قرآن کو پڑھنا۔ اسی طرح ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز کے ذریعے مزین کرو، یعنی جب قرآن پڑھو تو ایسے نہ پڑھو کہ ایک بوجھ تھا جو تم نے اپنے سر سے اتار دیا، بلکہ ایسے پڑھو کہ سننے والے کو سماعت میں خوشی پیدا ہو رہی ہو۔ ایک اور جگہ آپ علیہ السلام نے بیان کیا لیس منا من لم یتغنی بالقرآن، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو خوش آوازی کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ نہ پڑھتا ہو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کا طریقہ تھا کہ آپ علیہ السلام ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے اور خوش آوازی سے پڑھا کرتے تھے، ایک ایک آیت پر وقف کرتے، حرف حرف اس طرح پڑھتے کہ سمجھ آ رہا ہوتا۔ تو یہ ترتیل مستحب ہے، پسندیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کچھ تیز پڑھتا ہے، روانگی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اسے ناجائز نہیں کہا جائے گا، بشرط کہ اس کے الفاظ کی ادائیگی بالکل واضح ہو، حرف حرف سے نہیں مل رہا ہو، حرکت حرکت سے تبدیل نہیں ہو رہی ہو، تو یہ قرات بھی بالکل درست ہے اگرچہ تیز پڑھ رہا ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ قرآن کے پڑھنے کا طریقہ تھا اور جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور اصحاب کو سکھایا اور امت تک اس بات کو پہنچا دیا۔ اچھا، کچھ آخری بات میں بیان کر ختم کرتا ہوں۔ ایک روایت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، روز قیامت، صاحب قرآن کو بلایا جائے گا۔ صاحب قرآن سے مراد حافظ قرآن، تو روز قیامت حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور اسے جنت کے پہلے درجے پر کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا اقرا، قرآن کو پڑھنا شروع کر، ورتقی، پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا، اور آہستہ آہستہ پڑھ جیسے تو دنیا میں آہستہ آہستہ پڑھا کرتا تھا۔ اب آپ یہاں غور کریں، حافظ قرآن کو جنت کے پہلے درجے پر کھڑا کر کے کہا جا رہا ہے قرآن کو پڑھنا شروع کر اور درجات پر چڑھتا چلا جا۔ اور قرآن کو کیسے پڑھتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنی ہے؟ رتل، آہستہ آہستہ، کیونکہ جتنا آہستہ پڑھے گا اتنی اونچی سیڑھیوں پر پہنچ جائے گا۔ ایک آدمی جلدی پڑھے گا تو کم سیڑھیوں تک پہنچے گا، اس کا قرآن ختم ہو جائے گا۔ جو آہستہ آہستہ پڑھے گا وہ اونچے درجات تک چلتا چلا جائے گا۔ اور پھر حضور نے کہا
فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، اے حافظ قرآن، تیرا مرتبہ جنت میں وہ ہوگا جہاں آخری آیت تو پڑھ کے رک جائے گا۔ تو یہ اس حافظ قرآن کو بیان کیا جا رہا ہے جس کے اونچے درجات اللہ نے رکھے ہیں، لیکن کس طریقے پر ملیں گے؟ جب قرآن کو آہستہ پڑھتا ہوا جنت کے درجات طے کرے گا۔ ہمارے یہاں کمال کیا ہے بھئی، یہ قاری سورہ ضحیٰ ایک سانس میں پڑھ دیتا ہے اور سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ حضور کا طریقہ نہیں تھا۔ میں نے آپ کو حضور کا طریقہ بتایا، کان یقطع قراءتہ، کہ آپ ہر آیت پر سانس کو روکتے وقف کرتے۔ لیکن ہمارا قاری جب سورہ ضحیٰ ایک سانس میں پڑھتا ہے تو سب واہ واہ کرتے ہیں۔ تو یہ دراصل مسئلہ پیدا اس لیے ہوا کہ ہم نے قرآن کو بس اسی لیے رکھ دیا ہے کہ فلاں قاری صاحب آئیں گے اور عمدہ طریقے سے قرآن پڑھیں گے، ایک سانس میں یہ سورہ ضحیٰ پڑھ لیتے ہیں، جلدی جلدی یہ قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ بھائی جلدی جلدی کیوں کرنا ہے؟ بس تراویح پڑھنی ہے، ثواب حاصل کرنا ہے۔ تو جب سے یہ رجحان پیدا ہوا ثواب کے حاصل کرنے کا، ثواب کے پہنچانے کا، تو وہ چیزیں پیدا ہو گئی جو ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ بہت ضرورت ہے قرآن کو ادب کے ساتھ پڑھنے کی۔ دیکھیں ہر چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ میں گاڑی کے اندر بیٹھ جاؤں، مجھے اس کے آداب معلوم نہ ہو، میں کہیں مار دوں گا۔ میں کسی مشین کو استعمال کروں، اس کا طریقہ مجھے معلوم نہ ہو، میں اسے خراب کر دوں گا۔ تو ہر چیز کے کچھ آداب، کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم الشان جو کتاب اتاری، اس کا مقصد بھی بیان کیا، مقصد حاصل کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا، اور پڑھنے کے آداب بھی بتا دیے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو اس کے آداب کے ساتھ پڑھیں، اور مقصد صرف ثواب کو حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ مقصد یہ ہو کہ یہ کتاب میری رہنما ہے، میری رہبر ہے، میری مقتدا ہے، تاکہ میں اس کی تعلیمات پر عمل کر سکوں۔ میں نے چند گزارشات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔